ایک اللہ والے وہ سنو پان کھانے کے لیے جاتے تھے دکان میں، تو 2-4-5 دن گئے نا پان کھانے کے لیے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ مولانا صاحب نا یہ پہنچا ہوا آدمی لگتا، یہ جو دعا کرے گا نا وہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ تو وہ پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، شیخ میرے لیے دعا کر دیے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ کیا بنا دے؟ دوسرے دن پان کھانے کے لیے شیخ گئے، تو پھر اس پان والے نے کہا کہ شیخ دعا کر دیجئے میرے لیے، آج تو دعا کر دیجئے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ انسان بنا دے۔ تیسرے دن پھر پان کھانے گئے، پھر وہ پان والا بولا کہ حضرت آج تو دعا کر دیجئے میرے لیے، بولا جاؤ اللہ تم کو آدمی بنا دے۔ پان والا گرم ہو گیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، 3 دن سے آپ وہی دعا کر رہے ہیں اللہ تم کو انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان بنا دے، ہم انسان نہیں تو کیا جانور ہے۔ پان والا گرم ہو گیا۔ تو حضرت بولا کہ بابو غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ حضرت اپنے سر سے ٹوپی کھولے اور ٹوپی کھول کر پان والا کو پہنا دیا کہ لو پہنو۔ اور پان والا جو ٹوپی پہنا تو دیکھتا کیا ہے کہ کوئی مرغی ہے، کوئی کوا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی مینا ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے۔ بولا بھیا یہ کوئی آدمی نہیں، یہ آدمی سب گیا کہاں؟ قربان جاؤ، آدمی سب گیا کہاں؟ جلدی سے ٹوپی کھولا، بولا حضرت یہ لیجئے۔ باپ رے باپ، بازار میں یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کیا پہنا دیا اب ہم کو؟ تو حضرت نے بولا کہ بابو یہ جو آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی مکار ہے، کوئی غدار ہے، کوئی چور ہے، کوئی بےمان ہے، کوئی جھوٹا ہے، اس لیے میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ ابھی 3 دن ہوئے مدھیہ پردیش میں شیوپور، ایک افسر تھا، لڑکا افسر تھا، شادی کرنے کے لیے بارات لے کر جا رہا تھا، گھوڑی پر بیٹھ کر بارات لے کر گیا۔ مدھیہ پردیش کا واقعہ، 3 دن ہوئے واقعہ کو۔ باراتی پہنچ گئی، یہ لڑکا گھوڑا ہی میں بیٹھا ہوا تھا، لڑکی والے کے گھر باراتی پہنچ گئی۔ اب یہ لڑکا گھوڑا ہی پر بیٹھا، جھکا گھوڑا پر جھکا، لوگ سہارا دیا، بھائی کیا ہوا؟ لوگ پکڑ کر گھوڑے سے نیچے اتارا، نبض دیکھی، نبض دھیمی پڑ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، ہاسپٹل لے کے بھاگا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی جب ڈاکٹروں نے دیکھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے۔ دولہا کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں، دولہا بن کر آیا، گھوڑا میں بیٹھ کر آیا، انتقال کر گیا۔ کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ ہے زندگی کوئی کا؟ بھروسہ نہیں۔ ارے بھائی کوئی بھروسہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو میرے بچوں، نوجوانوں، یہ مائک ہے، یہ مائک بنانے والا آپ یہ ضلع کون سا پڑتا ہے یہاں آپ لوگوں کا؟ ارڑیا جاؤ مائک خریدنے کے لیے، آپ دکان والا آپ کو نکال کے دے گا، آپ قیمت پوچھو کتنی قیمت ہے، بولے گا 1000 ٹکا۔ آپ پوچھو گے بھائی اس کی وارنٹی کتنی ہے، گارنٹی کتنے سال ہے، وہ بولے گا 6 مہینہ، اس کی گارنٹی 6 مہینہ ہے۔ اب لگے ہاتھ مائک والے سے پوچھئے کہ آپ کا وارنٹی کتنا ہے، بولا ہمارا وارنٹی ہے کوئی منٹ نہیں، کوئی گارنٹی۔ مائک والے گارنٹی ہے؟ ارے مائک والا وارنٹی نہیں ہے، مائک والا مائک کا وارنٹی دے سکتا ہے، اس کی گارنٹی دے سکتا ہے، لیکن اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنی کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ سنو یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، ایک دن آ کر رہے گی۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا اللہ نے دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا،
اللہ کے قرآن اٹھاؤ, اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے, دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, یہ رمضان کا مہینہ پا رہے ہو, کثرت کے ساتھ عبادت کرنا. الحمدللہ ثم خوب خوب جتنی نیکیاں بٹور سکتے ہو بٹور لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. اس گھر کو اس گھر کو اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن, جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے. کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. بمبئی جاتے ہو 1 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو, کلکتہ جاتے ہو 10 دن پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو, دلی جاتے ہو 1 مہینہ 3 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن میرا سفر ہو کوئی پریشانی نہ ہو. قربان جاؤ مسلمانوں, بمبئی کے لیے دلی کے لیے جانا ہو 3 مہینہ 2 مہینہ پہلے تیاری کرو. اب وہاں جانا ہے, جہاں جا کر نہیں آنا ہے, وہاں کی تیاری کب کرو گے؟ وہاں کی تیاری کتنے دن پہلے ہونی چاہیے. اس لیے مسلمانوں, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا تو عمل کرنے کی جگہ ہے, تیاری کرنے کی جگہ ہے. اللہ یہاں تیاری کر لو, پھر اللہ انعام دے گا. اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس. سبحان اللہ, بولا تماشا. وہاں کی تیاری کرو. باپ مر گیا, زمیندار تھا, ہزاروں بیگھا کا زمیندار تھا. باپ مر گیا, او غسل دینے والا آیا, اے بابو اے یہ کہا بیچے نے کہا جو پوزیشن ٹھیک نہیں, جاؤ جلدی جاؤ, ایک دم بھالو کرے بسبو. زمیندار مر گیا, ہزاروں بیگھا زمین کا مالک ہے. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اللہ سمجھ. زمیندار مر گیا, غسل دینے والا کوئی نہیں. بیٹا غسل دینے کو تیار نہیں, بیوی غسل دینے کو تیار نہیں, بھائی غسل دینے کو تیار نہیں. غسل دینے والے کو بلایا گیا, او پیسے پر غسل دینے والا آیا. تو نہلانے والا آیا, پانی نہیں رکھ دیا. تو مرنے والا بہت اچھا کپڑا پہن کے مرا تھا بیچارہ. ارے پیسہ والا تھا تو اچھے کپڑا نہ پہنے گا. ارے بولو بھائی, سچ بات ہے, تو قیمتی کپڑا تھا. چاہیے تو کپڑا غسل دینے والا کرتا بٹن کھولنے لگا. تو مرنے والا کا بیٹا ایک کینچی لے کے آیا. بولا کہ نہیں کھولیے مت, یہ کپڑا کھولیے مت, کینچی سے کاٹ دیے. کھول کے کیا کیجیے گا؟ تو غسل دینے والا بولا کہ بابو کپڑا بڑا قیمتی ہے, کہے کاٹو گے, برباد ہو جائے گا, کھول دیتے ہیں پہن لینا. تو اس کا بیٹا بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا, ہم مردہ کا کپڑا پہنیں گے, ہم مردہ کا
कपड़ा पहनेंगे? तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का ये बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे बच्चों, नौजवानों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये मरने के बाद किसी का कोई नहीं, मरने के बाद किसी का कोई नहीं है। सच बात। लोग 2-4 दिन नाम लेंगे, घर वाले 2-4 दिन तक नाम लेंगे, हफ्ता 10 दिन 40 दिन 2 महीने 6 महीने गुजरे और कुर्बान जाओ, साल गुजर गया, कोई नाम लेने वाला तुम्हारा नहीं होगा। फिर तुम होगे, तुम्हारा अमाल होगा और कब्र की मंजिल होगी। अल्लाह का सवाल होगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इसलिए ये आखिरत की तैयारी करने की जगह दुनिया है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया आराम करने की जगह नहीं, ये तो आखिरत बनाने की जगह है। सुनो एक बात और बता दूं मुसलमानों, अररिया में जमीन खरीद लेना बहादुरी नहीं है। कितना आदमी कहता है 5 बीघा जमीन हमारा अररिया में, हमारा गांव जगह फ्लैट खरीद लो पटना में, दिल्ली में हमरो मकान जगह, हमारा कोई दिक्कत नहीं। सुनो ये कामयाबी नहीं है, दिल्ली में महल बना लेना कामयाबी नहीं है, पटना में फ्लैट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, अररिया शहर में जमीन खरीद लेना, मार्केट बना लेना मुसलमानों, ये कामयाबी नहीं है। तो फिर शायद कामयाबी क्या है, कामयाबी क्या है? तो सुनो, उलमा से पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो, हदीस से पूछो, तो जवाब मिलेगा कि मुसलमानों लोगों सुनो, कामयाबी ये है दुनिया में रह के आखिरत बना लेना, ये कामयाबी है। दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करना, आखिरत बना ले, ये कामयाबी है। लता मंगेशकर के पास दौलत की कमी नहीं थी। अरे लता मंगेशकर का नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलिए ना भाई, सुने कि नहीं सुने? लता मंगेशकर गीतकार है, गाना गाती है। ओहो, बेचैन हो गई, अमेरिका में मन नहीं लग रहा, लंदन में मन नहीं लग रहा, फ्रांस में मन नहीं लग रहा है। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि आखिर मन काहे नहीं लग रहा है? लता का कहना था कि मेरे पास आज दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब ये दुनिया मुझे बेकार लग रही, अब ये दुनिया में मजा नहीं रहा, दुनिया में मजा नहीं रहा। मुसलमानों ये दुनिया से दिल मत लगाओ, दिल लगाना है आखिरत से लगाओ, दिल अगर लगाना है कुरान से लगाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह आखिरत बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कितने दुआ करेंगे? 10 दुआ। अरे जल्दी बोलो, कितने दुआ करेंगे? एक हजरत जो है जलसा में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया, तो हजरत बोला कि बाबू तुमने मेरी बहुत खिदमत की, क्या दुआ करे तुम्हारे लिए? बोला कुछ कर दिए, कुछ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुमको बच्चा चाहे? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा। दूसरे साल हजरत जलसा में आए, वो लड़का फिर खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बच्चा चाहुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। तो हजरत बोले कि चलो इस बार तहज्जुद में तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछ लिया बेटा बोलो अब बेटी हुई कि बेटा हुआ? बोलो। ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता है? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि रे बेटा बिहा कर लो जी? बोले नहीं बिहा नहीं कर लो जी। बच्चा का होगा? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी
کبھی سیاہ نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے کھلو